نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم روزے کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور بہت ساری تفصیلات روزے کے بارے میں ڈسکس ہوئیں۔ آج پھر ہماری سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور ہم روزے کے احکام کے بارے میں کچھ اور تفصیلات جانیں گے، خاص طور سے کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں، مکروہات کے بارے میں ڈسکشن ہوگا، اور کچھ دیگر سوالات جو آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آئیے ناظرین استقبال کرتے ہیں آغا کا اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا ہم بات کرے تھے روزے کے بارے میں اور تفصیل سے الحمدللہ آپ نے اس پر روشنی ڈالی، مبطلات روزہ پہ گفتگو ہوئی۔ سوال اب جو وہ چیزیں جو مکروہ کرتی ہیں روزے کو، اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ روزے میں جو چیزیں مکروہ ہیں، مکروہ اولاً شاید اس سے پہلے بھی ہم نے تشریح کی تھی اس بات کی کہ جب عبادات میں ہم مکروہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے اہل سنت برادران کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ مکروہ سے باطل سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں مکروہ ہونا باطل ہونا کے الگ الگ چیزیں، دو بالکل الگ چیزیں۔ مبطلات روزہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ چیزیں اگر انجام دی جائیں گی تو روزہ باطل ہو جائے گا، انہیں ہم مبطلات روزہ کہتے ہیں۔ جب ہم بحث کرتے ہیں مکروہات روزہ کی، یعنی یہ کام روزے میں کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر آپ نے کیا تو آپ کا روزہ صحیح ہے لیکن آپ کا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ تو مکروہات روزہ میں جو چیز ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے بدن سے خون نکالنا، یا مثلا دانت نکالنا جس کی وجہ سے خون ریزی۔ ہر وہ کام جس سے بدن سے خون باہر نکلے اور کمزوری آئے، اس کام کو روزے میں انجام دینا مکروہ ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ممکن ہے سوال آ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کو ٹیسٹ کرانا ہے تو کیا وہ خون نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا ہے، یا مثال کے طور پر کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کی بات آ جائے تو اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کر سکے روزے کی حالت میں تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو بالکل بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، خون بہہ جانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کوئی کام کرنے سے جس سے بدن سے خون نکل آئے، جیسے دانت اکھڑوا لے کوئی انسان اور خون ریزی ہونے لگے، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ مکروہ ہے، اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے، لہٰذا اس سے جتنا ہو سکے پرہیز کرے، لیکن اگر کسی ضرورت سے یہ کام انجام دے تو اس کا روزہ صحیح ہے، مگر یہ کوئی اور ایسا کام انجام دے جس سے روزہ باطل ہو جائے، لیکن خود اس عمل سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے، اس کو کہتے ہیں حجامت۔ اب حجامت کی تھوڑی سی تشریح اس لیے ضروری ہے کہ ہماری اردو زبان میں حجامت کے معنی عام طور سے داڑھی اور بال کو، داڑھی اور سر کے بال کو ٹھیک کرنا یا منڈانے کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے۔ داڑھی منڈانا ہر حال میں حرام ہے، اس کا تعلق روزے یا غیر روزے سے نہیں ہے۔ حجامت جب ہم کہتے ہیں، اکثر توضیح المسائل میں حجامت کرانا مکروہ ہے تو لوگ اس سے مراد بال کاٹنا یا داڑھی صحیح کرنا لے لیتے ہیں۔ نہیں، حجامت ایک خاص قسم کا عمل ہے جس سے جسم سے فاسد خون باہر نکالا جاتا ہے، جس کو ہم کپنگ بھی کہتے ہیں، اور آج کل ہندوستان اور پاکستان میں بھی تقریباً اب دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان اب رائج ہو رہا ہے، ڈاکٹرز کرتے ہیں اس کام کو۔ کپنگ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ویکیوم کریٹ کر کے جسم کے کھال کے نیچے جو فاسد خون جمع ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر اس کو کسی نشتر سے یا کسی بلیڈ سے کاٹ کے بدن سے وہ خون باہر نکال لیا جاتا ہے، خاص پروسیس ہے، اس کو حجامہ کہتے ہیں، اسی کو حجامت کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ خون نکالنا ہی ہے، جسم کو بہرحال کمزوری سے حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اس کام کو بھی انجام دینا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اسی طرح خاتون کے لیے، روزے دار خاتون کے لیے پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے۔ پانی میں بیٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نہا نہیں سکتی، نہیں، نہانے سے کوئی حرج نہیں ہے، نہا سکتی ہیں، لیکن پانی میں بیٹھنے سے حوض ہو یا ٹب ہو، یا آج کل اس طرح کے باتھ رومز ہوتے ہیں جس میں پانی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، ٹب ہوتے ہیں، اس میں بیٹھ سکتا ہے آدمی پانی جمع کر کے، یہ کام انجام دینا مکروہ ہے خاتون کے لیے۔ اسی طرح خوشبودار گھاس کا سونگھنا، یہ حالت روزہ میں مکروہ ہے۔ خوشبودار گھاس ایک خاص قسم کی گھاس ہے جس میں سے خوشبو نکل رہی ہے، جیسے پھول ہوں، طبیعی پھول جو ہیں، جو نیچرل پھول ہیں، ان کو سونگھنا یا گھاس کو سونگھنا
استشمام کرنا یعنی استلب کے ساتھ سونگنا کہ میں اس سے سونگنے سے لذت حاصل کروں، یہ حالت روزہ میں مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن یہاں پہ اس چیز ذہن میں رکھے کہ پرفیوم لگانے سے یا پرفیوم سونگنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم پرفیوم لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے، عطر لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے۔ بالکل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف خوشبودار گھاس کا سونگنا منع ہے، وہ بھی اگر سونگنے کی ہدف کے ساتھ کیا جائے۔ مثال کے طور پر کہیں سے گزر رہے ہیں، وہاں پھولوں کی خوشبو آ رہی، کسی چمن میں آپ ہیں پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقاعدہ استشمام کرنا، باقاعدہ نیت کے ساتھ کسی چیز کو سونگنا، وہ بھی خوشبودار چیز کو سونگنا یعنی گھاس کو یا پھول کو، اس طرح کی چیز کو، یہ حالت روزہ میں مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد، پھر سے میں عرض کر دوں کہ مکروہ سے مراد یہ کہ اس کو کام کو انجام دینے سے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، وإلا اپنے آپ میں روزہ صحیح ہے۔ آغا اب یہ مکروہات کی بات ہے تو کچھ افراد، جیسے ایک سوال اس میں آیا کہ کیا حالت روزہ میں برش کرنا، اور خاص طور سے اس میں جو کچھ پیسٹ ہوتے ہیں، کچھ میڈیکیٹڈ پیسٹ ہیں، کچھ ویسے روٹینلی پیسٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ برش کرنا کیا ٹھیک ہے؟ اس سے روزے پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ روزے میں برش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ میڈیکیٹڈ ہوں اور چاہے نان میڈیکیٹڈ جو عام طور سے سبھی لوگ یوز کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف گیلی مسواک سے مسواک کرنا مکروہ ہے، تو وہی بات مکروہ والی، وہ بھی گیلی مسواک، جو مسواک ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے جو عام طور سے اب بہت کم ملتی ہے، ہندوستان اور پاکستان میں تو تقریباً اس کا چلن ختم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال جو لوگ حج پہ گئے ہیں یا زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ لکڑی خاص مل جاتی ہے، اس کو مسواک کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے لوگ مسواک کرتے تھے، برش کی جگہ پہ اس کو استعمال کرتے تھے، وہ بھی استعمال کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں مزہ ہوتا ہے خاص قسم کا، چونکہ لکڑی ہے، لکڑی میں ایک مزہ ہوتا ہے تو اور وہ مزہ حلق میں داخل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو علماء مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن اگر اس سے بھی کوئی اگر انجام دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح مبطلات روزہ میں سے ایک چیز تھی جو رہ گئی بیان کرنے میں، وہ ہے آنکھ میں دوا ڈالنا جب اس کا مزہ حلق تک پہنچ رہا ہو، وہ الا سرما یا دوا لگانے سے اگر اس کا مزہ حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے، یہ اگر سرما انسان کو یہ لگا رہا ہے یا آنکھ میں دوا ڈال رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر مزہ پہنچے تو پھر یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے، لیکن اپنے آپ میں مکروہ ہے۔ کسی نے اگر سرما لگا لیا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے برش کر لیا تب بھی اس کے روزے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر مسواک کیا ہے تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا گیلی۔ اب اس میں یہ منجن کی بات آئی ہے، برش کی بات آئی، دانتوں میں استعمال کر، کچھ لوگ یہ خاص طور سے اس خطے میں ایک منجن خاص طور سے آتا ہے جسے گل منجن کہتے ہیں، اس میں تمباکو ہوتی ہے، اور وہ تمباکو بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے ایک نشے کے طور پر، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں اگر وہ نشہ آور چیز ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سے چونکہ ممکن ہے کہ بہت حد تک وہ کھانے پینے کے حکم میں آ رہی ہو، لہٰذا ان چیزوں سے جس میں مزہ ہو، جس میں لذت ہو، یا اس طرح کی چیزیں ہوں جس کا مزہ حلق تک پہنچنا ہے یا حلق تک پہنچ رہا ہے، تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور سے جو منجن ہوتے ہیں، جو عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پاؤڈر والے ہوں جو کہ بہت کم استعمال ہے، عام طور سے پیسٹ استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس منجن کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں چونکہ تمباکو ہوتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزہ کھولنے کے بعد اگر کوئی کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آغا اب ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ روزے کے حالت میں کسی گانے کا گنگنانا، مثلا وہ موسیقی کے اس میں نہ ہو لیکن وہ گانا ہو اور اس کو ہم گنگنا رہے ہیں، تو وہ اس میں کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی انسان کوئی چیز گنگنا رہا ہے اور اپنی طبیعی آواز میں کر رہا ہے تو اپنے آپ میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ خاص مخصوص لہو و لعب کی محفلوں سے ہو تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ میں اگر وہ اپنے انسانی آواز میں خود سے کچھ چیز کو گنگنا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس موسیقی سے جس کا تعلق غنا سے ہے یا اس چیز سے ہے جو لہو و لعب کی محفلوں سے ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی کوئی غزل ہے یا کوئی شعر ہے کوئی انسان گنگنا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ غنا کی بات ہوئی تو اس پہ آغا ایک سوال اور بھی ہے کہ لوگ جس طرح سے فحش بکنے لگتے ہیں حالت روزہ میں یا بہت زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں، تو کم سے کم اس کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی سماجی اعتبار سے تو غلط کر رہا ہے، لیکن حالت روزہ میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے روزہ ہو انسان کے لیے غصہ کرنا اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایک وقتی پاگلپن کا نام ہے،
اگر کیونکہ انسان بعد میں پشیمان ہوتا ہے، اور اگر وہ بعد میں پشیمان نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاگل پن جو ہے وہ دائمی ہو گیا ہے. یعنی غصہ ایک ایسی چیز ہے جس حالت کے بعد انسان بعد میں پچھتاتا ہے کہ آخر میں نے یہ کام کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر بعد میں بھی اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس کا یہ جو ادواری چیز تھی، یہ جو وقتی پاگل پن تھا، یہ تقریباً اب پورے پاگل پن میں تبدیل ہو گیا. تو غصہ اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن خود انسان کو خداوند عالم نے جو قوتیں عطا کی ان میں سے ایک قوت غصے کی قوت ہے. لیکن وہ وقت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ، ہاں دین کے اوپر کوئی بحث آئے غصہ انسان کو کرنا چاہیے، شریعت پہ کوئی بحث آئے انسان کو غصہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے اندر یہ غصے کے عنصر نہ ہو تو پھر وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اپنے ماموس کا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے دین کا دفاع نہیں کر سکتا. تو اگر محل پر ہو، اپنے موقع پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خود اپنے آپ میں غصہ کرنا کسی حق کی بات کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو، چاہے وہ غیر روزے کی حالت میں ہو. لیکن غصہ کرنے کی حالت کے باوجود کوئی فحش کرنا یا فحش کلامی کرنا یا گالی دینا یہ اپنے آپ میں صحیح کام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان روزے میں یہ کام انجام دیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ غصے کی حالت میں وہ کوئی ایسا جملہ کہے جو مثلا جھوٹی نسبت ہو جائے خدا کی طرف یا رسول کی طرف یا ائمہ علیہ السلام کی طرف، تب اس کا روزہ اس وجہ سے باطل ہو جائے گا. لیکن خود اپنے آپ میں غصہ کرنے سے یا نعوذ باللہ نازیبہ الفاظ اپنی زبان پر جاری کرنے سے خود روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، شرعاً اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر اعضاء اور ہر جوارح کو روزے سے ہونا چاہیے. یعنی اس کی آنکھ حرام کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کے کان حرام نہ سنیں، اس کی زبان سے حرام جاری نہ ہو، تب وہ واقعی صحیح معنوں میں روزے دار ہے. تو شرعی طور پہ اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن شاید اخلاقی طور پر یا ثواب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس مقام پر نہیں ہے جہاں پہ رسول چاہتے تھے کہ ان کی امت کا روزہ ہو. لہٰذا بلکہ روزہ تو ایک بہترین موقع ہے کہ انسان کے اندر اگر غصے کی عادت ہو یا انسان جلدی غصے ایگزیجریٹ ہو جاتا ہو، جلدی سے غصہ کرنے لگتا ہو، تو شاید غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت وہ اس روزے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، اور دھیرے دھیرے اپنی طبیعت کو اور اپنے اخلاق کو اس لحاظ سے بنا سکتا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں کا اخلاق ہو. یہ اسی بات پر ہم بات جب کر رہے تھے کہ اکثر کر کے رمضان میں جب لوگ گھر میں رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب ان سے کوئی بات نہ کرو کیونکہ ان کو غصہ آ جائے گا روزے کی حالت میں، تو آگا یہ تو یقیناً سماجک اعتبار سے یعنی معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی روزہ جس طریقے سے ہے کہ اپنی زندگی کو بھی اس احسن عمل تک پہنچا لیے جو منزل کمال تک پہنچے. بہت خوبصورت جوابات آگا. لیکن اب ہمارے کچھ اہم سوالات ہیں جو ناظرین کی طرف سے آئے ہیں، ان میں سے ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں. آقا ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جسم پر ٹیٹو بنوانا کیسا ہے؟ جسم پہ ٹیٹو بنوانا اپنے آپ میں مکروہ ہے. یعنی انسان اپنے جسم کے اوپر اگر ٹیٹو بنوا رہا ہے تو یہ عمل جائز ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی انسان کو یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے. البتہ اگر جسم پہ ٹیٹو جو بنوا رہا ہے اس میں اللہ، رسول یا ائمہ علیہ السلام و بنابر اختیار جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لکھا جائے تو یہ حرام ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم، کیونکہ ان ذوات مقدسہ اور اسم جلالہ کو بغیر وضو کے انسان کے لیے چھونا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے جسم پہ اس کو گدوا لے گا تو ہر حال میں اس کے جسم پہ یہ چیز لگی رہے گی اور ہر وقت وہ وضو سے نہیں رہ سکتا. لہٰذا عام کوئی نام لکھوا رہا ہے، عام کوئی نقش بنوا رہا ہے تو مکروہ ہے، لیکن اسم جلالہ یا رسول اکرم اور ائمہ علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا نام کا ٹیٹو بنوانا صحیح نہیں ہے. اب اللہ اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں سرکار. کچھ لوگ جو پرماننٹ بناتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چھوٹا سا کچھ وہ بنایا، کچھ تصاویر جیسے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ اگر بتا دیں تو بہت بہتر ہوگا. خاص ہو دیکھیں تصویر کا ٹیٹو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ حرج نہیں ہے ٹیٹو بنوانے میں، لیکن اپنے آپ میں مکروہ ہے. ہاں لیکن کسی جاندار کی تصویر بنوانا یا اسی طرح کسی شخص کی تصویر بنانا یہ صحیح نہیں ہے. خصوصاً نماز کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کو چھپایا جائے کہ عام طور سے لوگ لباس پہنتے ہیں. لیکن وہ جو پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں وہ چونکہ کھال کے اندر ہوتے ہیں اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ٹیمپریری ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں وہ عام طور سے جلد کے اوپر کا ایک رنگ ہوتا ہے، تو اگر وہ جلد کا رنگ بدلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر جلد کے اوپر کوئی خاص چیز آ رہی جس سے جلد تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، جیسے نیل پالش خواتین استعمال کرتی ہیں، اگر اس ٹائپ کے کوئی لیئر بن رہی ہے تو یہ جو ٹیٹوز ہوتے ہیں اس کو بنانے سے خصوصاً اعضائے وضو کے اوپر پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف رنگ بدل رہا ہے جلد کا، جیسے مہندی کا کلر ہوتا ہے یا دیگر کلرز ہوتے ہیں جس سے صرف رنگ بدلا ہے جلد کا،
خود جلد کے اوپر کوئی لیئر نہیں آئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی مومنین کو خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ابھی بھی ہمارے عرف میں پسندیدہ عمل نہیں ہے اور مومن کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ عرفان حیدر صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ وہ پوچھتے ہیں کہ خمس، زکوٰۃ اور مال غنیمت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اسلام نے 4 طرح کے ٹیکسز رکھے ہیں، 5واں قسم کی ٹیکس کو اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامک گورنمنٹ جو ہوگی، جو رسول و آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے نائب خاص کے ذریعے سے قائم کی جائے، اس کے اندر اسی لیے کسی طرح کی خاص پریشانی گورنمنٹ کے لیے یا عوام کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ ایکسٹرا ٹیکسز کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خمس سالانہ درآمد کے منافع کو کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ نے سال میں کمایا اور خرچ کیا، اب جو بچ گیا اس پر خمس ہوتا ہے۔ خمس مطلب 20%، 5واں حصہ۔ تو 20% اس کمائی کا 20% جو ہے، یعنی اس کمائی سے مراد اس منافع کا 20% خمس میں دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ 9 چیزوں پر ہے، خالی 10ویں کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 9 چیزیں، ان میں سے 4 غلے ہیں، گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، وہ بھی اپنی خاص مقدار تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ جب ہم لوگ زکوٰۃ کی بحث کریں گے تو اس کو اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور سونے اور چاندی کے سکے جو پہلے استعمال ہوتے تھے اب تقریباً نہیں ہیں، زیورات پہ نہیں ہے، زیورات پہ نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے سکے جن سے باقاعدہ تجارت پہلے ہوتی تھی، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو جانور ہیں، یعنی گائے اور بھینس تقریباً ایک حکم میں ہیں، اور بکری اور بھیڑ تقریباً ایک حکم میں ہیں، اور اونٹ ان کی تعداد مشخص ہے کہ مثلا 100 بکری ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، 30 گائے ہو جائیں یا بھینس ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، یا مثال کے طور کے اوپر 5 اونٹ ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس مقدار میں نہیں پہنچا تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ ان 9 چیزوں پر ہی واجب ہوتی ہے، وہ بھی جب اپنی مقدار تک پہنچ جائیں، اور زکوٰۃ ہوتا ہے 20واں حصہ، یعنی تقریباً 5%، اور خمس ہوتا ہے 5واں حصہ یعنی 20%۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ چونکہ ایک قسم کا صدقہ ہے، لہٰذا سادات کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، ان کو سہم امام یعنی خمس میں سے سہم امام سے ہی دیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ غیر سادات کو دی جا سکتی ہے۔ البتہ بعض مواقع پہ مراجع کی اجازت سے زکوٰۃ سادات کو بھی دی جا سکتی ہے، کہ جو انشاءاللہ کسی اور وقت ہم بیان کریں گے۔ مال غنیمت وہ چیز ہے جو جنگ، یعنی جب اللہ کے رسول سے یا ائمہ کے حکم سے کوئی جنگ ہو اور کفار سے جنگ ہو، تو جو مال غنیمت حاصل ہو، یعنی جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہو، دشمن کو ہرانے کے بعد جو خزانہ ہاتھ لگے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، جس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو خاص طریقے سے بانٹا جائے گا تمام ان لوگوں کے درمیان جو وہاں موجود تھے، اس جنگ میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو انہوں نے سوال نہیں کیا، وہ ہے حراج۔ حراج کا مطلب ہوتا ہے یا جزیہ، یہ وہ چیز ہے جو یہ جو باقی یہ سوال ایک صاحب نے کیا ہے، وہ یہی پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اکثر کر کے اپنے کچھ بھائیوں سے بات کرتے ہیں جو ہمارے مسلک و مذہب پہ نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ خاص طور سے جزیہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا جبراً کسی سے وصولا جاتا ہے؟ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے، جو اسلامک گورنمنٹ لیتی ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے عوض میں، یعنی وہ کافر جو مسلمان حکومت میں رہ رہا ہے تو اس کا خون حلال، اس کے خون کی حرمت اور اس کے جان و مال اور ناموس کی حرمت کے لیے اسلامک گورنمنٹ اس سے ایک ٹیکس لیتی ہے، جیسے ہر گورنمنٹ اپنا کوئی نہ کسی طرح سے ٹیکس لیتی ہے۔ اسلامک گورنمنٹ اس ٹیکس کے نتیجے میں اس کی جان و مال و عزت و آبرو کی ذمہ دار ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک کافر ہے جو مسلمان حکومت میں رہ رہا ہے، جو چاہے کرے، اپنے جس طرح سے مذہب پہ رہنا چاہے رہے، لیکن اس کو ایک پیسہ ایک ٹیکس کے صورت میں اسلامک گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ اس میں جبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن سے معاہدہ ہوتا ہے وہ اسی بیس پر ہی معاہدہ ہوتا ہے۔ کافر حربی سے نہیں ہے، کافر ذمی سے، یعنی وہ کفار جو اسلامک گورنمنٹ کے انڈر پروٹیکشن رہ رہے ہوں، ان کو ایک خاص قسم کا جزیہ یا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے ایز اے ٹیکس رکھی۔ ہر گورنمنٹ کے پاس ٹیکس کا سسٹم ہے، اسلام کا ٹیکس سسٹم بہت واضح ہے۔ جو مسلمان ہیں ان کو خمس اور زکوٰۃ اور کفارے جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ دینی ہوتی ہیں، اور جو غیر مسلمان ہیں ان کو جزیہ یا خراج دینا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ آقا، وقت تمام ہو چلا ہے،
اور یقیناً بڑی خوبصورت گفتگو، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ گفتگو جاری اور ساری رہے گی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ بحمدللہ ہم تمام سوالوں کے ساتھ حاضر رہتے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں تاکہ ان کے مثبت جواب آپ تک پہنچایا جا سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔